اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 153 تا 163، پارہ دوسرا سورۃ بقرہ۔ ان آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ کا حکم دیا تھا، میرے بندو، میرے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والوں، میرے پیارے نبی کی تعلیمات پر چلنے والوں، جب بھی میری طرف سے خوشحالیاں آئیں، خوشیاں آئیں، نعمتیں آئیں، اچھے حالات آئیں، سکھ ہو تو اس وقت میرا شکر ادا کرو۔ خوشی میں، نعمتوں کی برسات میں میری ناشکری نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا۔ آج کی آیات میں جو میں نے تلاوت کی ہیں، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب دکھ آئیں تو ایمان والوں نماز سے اور صبر سے، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ مجھ سے مدد مانگنا، تمہارے دکھ ختم ہو جائیں گے، تمہاری مشکلات آسان ہو جائیں گی، پہاڑ جیسی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کی مثال قائم کر دی، صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دی۔ امام الانبیاء، آپ کے فالورز، انہوں نے مشکلات میں صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں رہتی دنیا تک قائم کر دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے احکام کو پھیلاتے ہوئے، اس کی دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے، راہ حق میں اعلیٰ کلمۃ الحق بلند کرنے کے لیے راہ حق میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ شان دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے انعام و اکرام سے نوازتا ہے، حکم دے رہا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو برزخ کی زندگی عطا فرماتے ہیں، جنت الفردوس میں وہ پوری سیر کرتے ہیں، جنت الفردوس کی ساری نعمتوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ جب آرام کا وقت آتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں بنی ہوتی ہیں، اس میں جا کے وہ آرام کرتے ہیں۔ اتنی بڑی شان، اتنی بڑی عظمت، اتنا بڑا پروٹوکول ہے شہید کا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اگرچہ میت ہو گئے ہیں، وہ اگرچہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن وہ اتنی بڑی شان پا گئے ہیں کہ ان پر سارے زندہ انسانوں کی زندگی قربان کر دی جائے تو پھر بھی ان کی شان اور عظمت کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے شہید کو شہید کر کے شان عطا فرمائی ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زندہ ہیں لیکن تمہارے شعور، تمہارے ادراک سے، تمہارے فہم و فراست سے وہ بالاتر ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو آزمائیں گے، مسلمانوں، تمہاری آزمائش ہوگی، کبھی تو دشمن کے خوف سے، تو دشمن سے خوف زدہ ہو کر تم نے اللہ کے حکام کو نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کی تابعداری کو نہیں چھوڑنا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں فقر و فاقہ سے آزمائیں گے، کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں مالی جانی نقصانات سے آزمائیں گے، کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے، فصلیں نہیں ہوں گی،
پھل نہیں ہوں گے اور زندگی گزارنے کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اس پر صبر کریں گے، میری آزمائشوں پر میری تابع داری میں رہیں گے، وبشر الصابرین، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابت مصیبہ، جب ان پر مصیبت آتی ہے، جب بہت بڑی مشکلات آتی ہیں، بجائے گھبرانے کے، بجائے ڈگمگانے کے، بجائے اللہ کی ناشکری کرنے کے، بجائے اللہ کی نافرمانی کرنے کے، اس پر یہ اعلان کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین اذا اصابت مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی نوازشیں آتی ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اولئک هم المہتدون، ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کو جب حضرت ابراہیم اللہ کے حکم پر اللہ نے حکم دیا کہ اپنی اہلیہ کو اور اپنے لخت جگر کو واد غیر ذی زرع، ایسے بیاب و گیاہ جنگل میں چھوڑا جہاں کوئی پرسان حال نہ ہو میرے سوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو صفا پہاڑی کے پاس چھوڑ گئے، دانا پانی ختم ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے تڑپنے اور بلکنے لگے، حضرت ہاجرہ ماہی بے آب کی طرح صفا سے مروہ، مروہ سے صفا پر دوڑنے لگی، تو ان اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ امت مسلمہ کے لیے اس ادا کو ادا کرنا واجب قرار دے دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ صفا اور مروہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حج نہیں قبول کرے گا، آپ کا عمرہ نہیں قبول کرے گا، کیونکہ اس بندی، اس پاکیزہ خاتون، اس کی پاکیزگی و طہارت پر، جس ہستی کی پاکیزگی و طہارت پر فرشتے رشک کرتے تھے، ان کی اداؤں کو اللہ نے اتنا پسند کیا، جو اس ادا کو پسند نہیں کرتا، جو سنت کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کی بڑی بڑی نیکیاں صفا اور مروہ اور حج اور عمرہ قبول نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں نشانی بنا دیا صفا اور مروہ کو، اور ساتھ یہ حکم دے دیا کہ اس کا طواف کرو، جو درمیان میں آیت میں آیا ہے فلا جناح علیہ ان یطوفا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت گزرنے کے بعد جب جہالت آئی تو مشرکین نے صفا پر ایک بت رکھ دیا، مروہ پر ایک بت رکھ دیا، حضرت ہاجرہ کی سنت تو ادا کرتے تھے لیکن صفا اور مروہ پر جا کر بتوں کو پوجتے تھے۔ صحابہ کرام نے، کچھ مسلمانوں نے، کچھ صحابہ نے یہ سمجھا کہ مشرکین چونکہ یہاں شرک کرتے تھے لہٰذا ہم اس کا طواف نہیں کریں گے، طواف صرف اس لیے نہ کیا کہ وہاں شرک ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وہ شرک والا دور ختم ہو گیا، زمانہ ختم ہو گیا، فلا جناح علیہ الطواف، اب وہ گناہ نہیں ہوگا جو شرک کی وجہ سے گناہ ہوتا تھا۔ فمن تطوع فإن اللہ شاکر علیم، جو اس دوران یعنی صفا مروہ کرتے ہوئے جو مزید اللہ کے حکم پورے کرے، جو ذکر کرے، جو خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یہ اہل کتاب کے بارے میں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب وہ حکم اللہ کے چھپاتے تھے اور ان کو بیان نہیں کرتے تھے جن میں قرآن پر عمل کرنے کو حکم تھا، نبی پاک کی امتی بننے کو حکم تھا، نبی پاک کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کو حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری آیات کو، جو میری دلیلوں کو چھپاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ جبکہ ہم نے اپنی کتاب قرآن پاک میں پوری آیات اور دلیلیں واضح اور روشن کر دی تھی تو ان کو چاہیے تھا ایمان لاتے، لیکن وہ منکر ہو گئے۔ ایسے منکروں پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو لوگ
توبہ طیب ہو جائیں اور پھر ان آیات کو، ان احکام کو جن کو وہ چھپاتے تھے ان کو بیان بھی کرنے لگے، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم توبہ قبول کر لیتے ہیں، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کتمان حق پر ڈٹے رہے، یعنی اللہ کی آیات کو چھپاتے رہے اور اسی پر ہی ان کی زندگی گزری، اور پھر موت بھی اسی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے آئی، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور ایسے لوگ جہنم میں رہیں گے اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا لا یخفف عنہم ولا ہم ینظرون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی، کوئی ڈھیل نہیں ملے گی اور کوئی چھٹکارا نہیں ملے گا، کوئی ان پر جو اللہ تعالیٰ عذاب مسلط کریں گے اس میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔